السلام علیکم، گڈ مارننگ، مہکتی مارننگ میں بہت بہت خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ امیدیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اس وقت اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے، خوش پاش ہوں گے اور میرا شو دیکھ رہے ہوں گے. آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ مجھے لگتا ہے بچوں سے لے کے جس کے ہاتھ میں کیمرہ آ جائے تو بوڑھوں تک جتنے بھی ایج گروپس ہیں سب کا جو ہے ایک فیشن، ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بن چکا ہے. اور ایسا کوئی انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کیا. جو ٹرینڈ ہے وہ ہے سیلفی ٹرینڈ، ایک سیلفی فیور، اس کو آپ جو بھی کہہ دیں. اور جہاں تک سیلفی لینے کی بات ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کے فون کے وال پیپر سے لے کے تو ان کی گیلری کی ساری شروع سے اینڈ کی پکچرز تک صرف سیلفیاں ہی سیلفیاں ہوتی ہیں. اور اتنا ٹرینڈ ہے کہ سیلفیوں پہ گانے بھی آ چکے ہیں اور ہر کسی کا شوق بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بہت خوبصورت مانتے ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ تصویریں لیں، لیکن جہاں پر ایک جو ہے فن کا ایلیمنٹ ہے سیلفی میں کہ آپ نے سیلفی لی، آج کل فلٹرز اتنے آ گئے، وہیں پر تھوڑی سی جو ہے نا ہر چیز جب ہم نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے خطرناک. اور وہ خطرناک کیسے ہوتی ہے کہ ایک سیلفی چیلنج کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا جس کے اندر آپ جتنی آڈ قسم کی، جتنی خطرناک قسم کی، جتنی ڈینجرس، جتنی عجیب قسم کی سیلفی لے سکو اتنا جو ہو آپ مشہور ہوتے تھے. اور وہ ہیش ٹیگس کے ساتھ جو ہے وہ سیلفی شیئر کی جاتی تھی. کچھ پروفیشنل ایسے لوگ ہیں جو گو پروز کے ساتھ، یا جو پروفیشنل ہائیکرز ہوتے ہیں، یا جو اس طرح کی ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو ایکسٹریم سپورٹس میں ہوتے ہیں، ان کی اس طرح کی کچھ سیلفیز تھیں جس سے عام لوگ جو اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ کرنے کو. اب یہ آپ پکچر دیکھیں تو یہ ایک ٹاور کے اوپر جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ پکچر لی ہے. صرف آپ سوچیں اگر جس کو ہائٹس کا ڈر ہو، جس کو ورٹیگو ہو، جس کو تھوڑی سی بھی اس قسم کا فیئر ہو، وہ اگر یہاں پہ کھڑا ہو تو اس کی کیا حالت ہو. اور بھی اسی طرح کی بہت ساری جو ہے پکچرز ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک ہیلی کاپٹر سے جو بڑا ہی فینسی قسم کا ہے اس سے باہر نکل کر جو ہے سیلفی لی گئی ہے. یہ ساری جو پکچرز ہیں اس کے اندر کچھ اس قسم کی ہوں گی شارک کے ساتھ پکچر. آپ سوچیں اس کے بعد اگر یہ صاحب ان کے منہ میں چلے جاتے تو کیا ہوتا. لیکن اس طرح کی ایکسٹریم سیلفیز جو ہیں یہ پروفیشنل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو لیتے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں، یہ دیکھیں صاحب، یہ بل فائٹ میں بھاگتے ہوئے ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ پیچھے سے جو ہے میرا کیا حال ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا سیلفی میں پہلے لے لوں، بے شک پھر جو ہے میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف، ہم لیکچر دیتے ہیں، ہم وارن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا مت کرو ویسا مت کرو. جب بھی ہم آپ کو کوئی ایکسٹریم چیز دکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو گھر پہ ٹرائی نہ کریں. لیکن کبھی کبھی یہ ہنسی مذاق کبھی کبھی جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی 11 سالہ لڑکی صفیہ جو ہے وہ ایک نارتھ میں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ پکنک منانے گئی ہوئی تھی. اور ایک پڑھی لکھی فیملی کی بات ہو رہی ہے، امی ابو دونوں ڈاکٹر، ایک اس کا چھوٹا بھائی اور ایک بہن. اور یہ لوگ جب گئے ہیں وہاں پر تو یہ دریا کے کنارے جا کے، جہاں پہ جگہ جگہ وارننگ سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس مت آئیں، اس میں تیرنا منع ہے، آپ کو بار بار منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس دریا کے پاس نہیں جانا. وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے تو دریا کے بالکل پاس جو ہے سیلفی لے رہی تھی اور اس کا پاؤں پھسلا ہے اور وہ دریا میں گر گئی. اب کوئی بھی ماں جو اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوگی کہ وہ پھسل گئی ہے یا اس کو چوٹ آئی ہے تو ماں کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو بغیر یہ دیکھے کہ پانی کتنا گہرا ہے اس نے فوراً اپنی بیٹی کے پیچھے جو ہے چھلانگ مار دی دریا میں اس کو بچانے کے لیے. لیکن کیونکہ وہ پانی بہت تیز تھا، وہ دریا تیز بہ رہا تھا اور گہرا پانی تھا تو وہ نہ خود سوئم کر سکی ہیں، نہ اپنی بیٹی کو بچا سکی. جب باپ نے دیکھا کہ جو ان کی بیگم ہیں اور جو بیٹی ہے وہ دونوں دریا میں گر گئی ہیں تو انہوں بھی جب کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے خود بھی چھلانگ مار دی اور وہ بھی تیر نہ سکے. تو تینوں ماں، باپ اور بیٹی کی جو ہے وہ جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کو سروائیو کیا ہے ان کے ایک چھوٹے بیٹے اور بیٹی نے. آپ سوچیں ایک چھوٹا سا مذاق، ایک چھوٹی سی چیز، ایک سیلفی کیا ہوتی ہے. ہم دن میں 1000 سیلفیز لیتے ہیں لیکن چھوٹا سا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ 11 سال کی بچی کے پاس فون جو ہے وہ کیا کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ان مانیٹرڈ فون دیا ہوا ہے اور پھر وہ پکچرز لے رہے ہیں. اور اس طرح کے ایکسیڈنٹس جو ہیں پھر جان لیوا ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ کتنا نقصان، ایک تو جانی نقصان، اس کے بعد جو باقی ان کے بچے ہیں جنہوں نے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کے ساتھ جو یہ ٹراما ہوا ہوگا اور باقی فیملی کو جو ابھی سفر کرنا پڑا ہے چھوٹی سی چیز کی وجہ سے. تو پلیز کوئی بھی اس قسم کا کام صرف سیلفی ہی نہیں، یہ فون استعمال کرتے ہوئے بھی، سڑک پہ میں بار بار کہتی ہوں کہ گاڑی چلاتے ہوئے فون نہ استعمال کریں. موٹر سائیکل والے حضرات اسپیشلی اپنے فون جو ہیں وہ سائلنٹ پہ لگا دیا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ لوگ بہت پیارے ہیں. ہم صرف اپنی جان کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی اگر شادی ہوئی ہوئی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بیگم، آپ کی ماں، آپ کے بچے، آپ سب کے لیے جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. اور اس طرح کے جب حادثات پیش آتے ہیں تو پھر صرف آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور کتنی چھوٹی
اسی وجہ سے جو ہے کتنے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے پلیز. اس طرح کا حادثہ ایک ہو گیا, ایک تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو حوصلہ دے کہ وہ اس لاس کے ساتھ ڈیل کر سکیں, اور آگے پلیز اپنا خیال رکھیں. اس طرح کی بے وقوفیوں میں جو ہے جان جانا بہت ہی عجیب سی بات ہے. آج کا جو ہمارا کویشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مشورے دیتے ہیں ہماری زندگی میں, ہمارے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں لوگ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے, تو بہت سارے مشورے دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آج تک جتنے بھی آپ کو مشورے ملے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین زیادہ اچھے مشورے دیتی ہیں یا مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ اچھے مشورے دیتے ہیں؟ کال کر کے مجھ سے جو ہے یہ بات شیئر کیجیے گا. آج کے گیسٹ میں اناؤنس کرتی چلوں, ہمارے ساتھ ہوں گے نصر اللہ مشعل انصاری, ہمارے زمبا ایکسپرٹ, اور آج ایک مزے کی انرجیٹک روٹین جو ہے ہم آپ کو دوبارہ سے سکھائیں گے. تو اپنے ڈانسنگ شوز جو ہے وہ لے آئیں ٹی ویز کے سامنے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر صداقت, سائیکالوجسٹ اینڈ میرج ایکسپرٹ. آج ہم بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے اس وقت یہ بالکل ہاٹ پیریڈ ہے فار آل دوز کڈس جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, جو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لینا چاہ رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے کیریئرز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں, ریزلٹس آ گئے ہیں او اے لیولس کے. تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ آپ نے ایک تو او اے لیولس کرنا ہے, ایف ایس سی میٹرک جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے, اور اس کے بعد باہر جا کے پڑھنا ہے. باہر کی تعلیم یا باہر سے بیچلرز کرنا, ماسٹرز کرنا, اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. کتنا ضروری ہے, یہ نیا ٹرینڈ کیوں آ گیا ہے, اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون سا روٹ جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے ہے, اور کس طرح آپ جو ہے یہ 4 سال اپنی زندگی کے جو بہت 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 امپورٹنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, وہ کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے سلیم سیفی صاحب جو کہ ٹی وی اینکر ہیں. بات کریں گے ان کی جو ایک بہت ہی میں کہوں گی کنٹروورشل سی ریسنٹ لائف جو گزر رہی ہے, اور اتنے زبردست اور اتنے ہمت والے جو انہوں نے انٹرویوز یہ سب کیا ہے. انٹروڈکشن میں ان کا کراؤں گی ان کو بلانے سے پہلے. بہت ہی مزیدار اور بہت انٹرسٹنگ آج کا شو ہونے والا ہے, تو کہیں مت جائیے گا, ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو مہکتی مارننگ. ہمیں جوائن کیا ہے نصر اللہ مشعل انصاری صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک, الحمدللہ فٹ فاٹ. اچھا, آج ہم آپ کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے پروگرام سے جس کا نام ہے زمبا اسٹیپ. اور زمبا اسٹیپ کیا ہے یہ آپ کو جو ہے انصاری صاحب ہی بتائیں. جی, زمبا اسٹیپ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین 2 ایسے مواقع ہوتے ہیں جب بہت کانشیس ہوتی ہے اپنے ویٹ کے بارے میں, اپنے فٹنس کے بارے میں, اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے کا اور پھر جو ہے وہ بچے کے بعد کا. کیونکہ بچے کے بعد ان کی جو شیپ بنتی ہے, شادی سے پہلے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہاں میں ذرا خوبصورت لگوں, شادی والے دن شادی کے جوڑے میں فٹ آ جاؤ, اور اس کے بعد کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے مینٹین کرنا ہے, مجھے لگنا نہیں ہے کہ میں 1-2 بچوں کی ماں ہوں. تو اس وقت جو ہے نا وہ ذرا زیادہ کانشیس بالکل, اور باڈی بھی آپ کی بہت زیادہ جو ہے شفٹ کرتی ہے, آپ کی بونز براڈ ہو جاتی ہیں, تو اس کو کس طرح جو ہے کنٹرول کرنا ہے یہ ہے. جی, تو آپ کو پتہ سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لوئر باڈی کا ہوتا ہے. تو زمبا کمپنی نے ایک ایسا جو ہے وہ اسپیشلٹی نکالی خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, ان کو خاص طور پہ, کہ ان کے جو لوئر باڈی کا جو ہے وہ بھی ان کا شیپ اپ ہو جائے, ان کا پراپر ورک آؤٹ بھی ہو, اور ان کا فن بھی ختم نہ ہو. زمبا آپ کو پتہ ہے وہ میوزک پہ ہی سارا کام کرتا ہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ بورنگ اسٹیپ آپ 1 2 3 وہ ایسے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈانس کو ہی انوالو کر کے, اسٹیپ کو انوالو کر کے, تو ایسا ورک آؤٹ ڈیزائن کیا. تو یہ جو ہے نیو مامیز کے لیے ہے ورک آؤٹ, نیو مامیز کے لیے آج. جی بالکل بالکل. پہلے میں تھوڑی سی سیفٹی ٹپس بتا دوں تاکہ سب کو پتا رہے. یہ گھر پہ مطلب آپ جن کے پاس یہ سٹیپ نہیں بھی ہے, وہ جو سیڑھی کا جو پہلا سٹیپ ہے نا اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ سمجھیں کہ وہ سلپری نہیں ہے تو ان کو یہاں سے یہ جو ایج ہے یہاں سے سٹیپ اپ نہیں کرنا, آلویز آن دا ٹاپ یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ ٹاپ. جی بالکل. اور یہاں سے کبھی ان کو ایسے اسٹریٹ جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کرنا جب کر رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بڑا سینسٹیو ٹیشو ہوتا ہے, اس کا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جب بھی اگر یہ سٹیپ کا ویسے تو آتا نہیں, جیسے اگر کبھی کوریوگرافی میں آئے گا ہماری تو وہ ایسے جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو ایج جو ہے استعمال نہیں کرنا, آلویز آن دا ٹاپ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا اس سائڈ پہ اسٹریٹ. ٹھیک ہے, سائڈ سٹیپ کرنا. جی بالکل. تو ساری وہ بیسک چیزیں ہیں, لیکن یہاں سے میں سٹیپ جیسے آپ نے صرف یہ فیل کرنا ہے کہ یہ فلور ہی ہے آپ کا, لیکن تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے اوپر ہے, مطلب وہ یہ سٹیپ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. تو یہ آپ ایسے
अप डाउन एंड अप अप डाउन। इसमें आप अपने हैंड्स भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो सॉन्ग हम करेंगे ये एक प्रॉपर रूटीन है जो कि आपको इसका पूरा वर्कआउट भी देगी। आप सॉन्ग भी फॉलो कर रहे होंगे, बीट भी कर रहे होंगे और इसको भी करके चल रहे होंगे। तो यहाँ से जैसे आप स्टेप अप करेंगे, बुम बुम मामा अय्या अय्या, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मदर्स को जो है वो खास तौर पे मदर्स के लिए है, तो सॉन्ग भी ऐसा है, बुम बुम मामा अय्या। आप मुझे बताइए, इसमें आपको वो उस तरह का बोरिंग जो है वो एक्सरसाइज वाला लगा भी नहीं होगा। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे ये मुझे बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि जो एक स्टेप आप यहाँ पर कर रहे थे, जी जी, ठीक है, जिसमें आपने सारी एग्रेशन निकालनी है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि कोई मॉमी जो है वो कर सके। आप कर सकेंगे माइक की तरह? बिल्कुल कर सकेंगे, पंच मारने का सबको शौक होता है। मुझे बताइए जरा, अगर ये जुम्बा करना चाहती हैं तो ये कैसे होगा, ये जो स्टेप आपने बताया है? हाँ जी बिल्कुल, इनको तो जरूरत भी नहीं है, हम जैसों को जरूरत है ये जो ये स्टेप था, ये जो भी ऊपर, हमने इसको बड़ा एंजॉय किया और मतलब देखने में भी बड़ा मजा आ रहा था कि अच्छा। वैसे एक बड़ा कॉमन सा जो है ना, कॉमन सी एक बात है, लोग ये समझते हैं कि जो जरा स्किनी है उनको जरूरत नहीं है। जरूरत सबको होती है, क्योंकि वो आपके मसल जो होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करना जो है मकसद होता है हमारा। ज्यादा यही नहीं है कि आपका जो है वेट डाउन करना ही होता है। आपकी फिटनेस जो है, इफ योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग तो आप फिट है। नहीं, मैं तो इस वक्त कमजोर और उसकी बात ही नहीं करी। मुझे माशाल्लाह जो है यहाँ पर सारे ही जो है फिट लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सब मेरे जैसे। लेकिन जो कुछ मतलब अगर मैं ये वाला स्टेप करूंगी ना तो चुक पड़ जाएगी मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? ये जो वाला स्टेप था ना, कुछ इस किस्म का। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ये चाहिए ना, हम प्रॉपर इसको इसी तरह से ऐसा नहीं है। अभी चूंकि फॉलो नहीं कर रहे थे, जो सबसे बड़ा बंदे का होता है ना कि ये अच्छा ये स्टेप है तो ये तो ऊपर है, मैं पता नहीं गिर जाऊंगी या क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। जब आप ये जहन में रख लेते हैं ना कि ये सिर्फ फ्लोर ही है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये फ्लोर ही है, सिर्फ समझिए कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो जब आप देखें यहाँ पे खड़े हुए अगर आपको करना पड़ता तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगता। यहाँ जब आपके करके करते हैं तो एवरीथिंग इज हियर। आपने अपने आप को बताया अच्छा ये तो ऊपर है, मैं कहीं गिर स्लिप हो जाऊंगी, तो आपको ये चीज निकालनी है जहन। अच्छा नहीं, मुझे जरा स्लिप होने का भी नहीं है, मुझे कि जितने भी स्टेप्स आपने कराए जी जी तो उनके भी लेवल्स होते होंगे कि आप पहले आप आहिस्ता सीखते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और जोर से करते हैं और फिर वैसे करते हैं जैसे आप करते हैं, है ना? सबसे बड़ी एक मजे की बात जो जुम्बा में ये है कि आप, क्योंकि रेपिटेशन होती है स्टेप्स की, ये स्टेप मैंने काफी दफा किया, आप सबने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो आप एक या दो दफा, वो आपकी बात ठीक है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है जब आप शुरू में करते हैं, तो लेकिन एक से दूसरी दफा तीसरी दफा आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा मुझे रेपिटेशन होती है कि हम जो बात जानना चाहेंगे, मुझे लगता है सारे, कि आफ्टर द बेबी इज बोर्न कितने अरसे में जो है आपकी बॉडी वापस जो है वो आ जाती है नॉर्मल? ये नॉर्मली अगर फिटनेस वाइज पूछा जाए, जुम्बा का ये वाला रूटीन करते हुए एग्जैक्टली, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेप जुम्बा था ये इजाद ही इसलिए हुआ था कि वो खवातीन जिनका जो है वो लोअर बॉडी का मसला है, दूसरी फिटनेस जो है उस पे काम नहीं करती, जो लोअर बेली फैट होती है वो सबसे डेंजरस होती है, ढीठ भी होती है, उसको बहुत एक्सरसाइज करनी वैसे अगर आपको कहा जाए ना कि 2-3 दफा आप सीढ़ियां ऊपर नीचे जाएं तो आप थक जाते हैं। इस पे 1 घंटे की क्लास में पता नहीं हजारों स्टेप्स ऊपर नीचे चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता म्यूजिक के साथ, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप टाइम लिमिट पूछती हैं तो टाइम लिमिट इसमें मैं इसलिए नहीं बताता कि ये टोटल अपने पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चाहते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कि आपका खाना पीना भी बहुत तगड़ा है, वर्कआउट जो है वो बराए नाम जाते हैं, सिर्फ एहसान करने के लिए जाते हैं, तो फिर नहीं होगा। अगर आप कॉन्शियस है वाकई करने में, तो मैं कहता हूँ ये आपका बहुत जल्द, जो दूसरे फिटनेस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका अटक गया वेट नहीं आ रहा नीचे, ये ऐसा है कि ये तोड़ मरोड़ के नीचे लाएगा। चले ऐसा करते हैं कि स्टार्ट तो 1-2 हफ्ते तो करें, उसके बाद अपने आप को वे करें, और अगर फर्क पड़ रहा हुआ तो फिर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आप ये बहुत मजे की रूटीन है, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह अगले शोज में। आप लीजिए छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मैरिज एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्रेक में बता रही थी कि हमारा जो टॉपिक है वो आज लोगों को मुहतात करने का है,
تو جتنے بچے جو ہیں جن کی اپلیکیشنز جا چکی ہیں, جن کے ویزے پروسیس میں ہیں اور وہ جانا چاہ رہے ہیں باہر, ان کے پیرنٹس کو یہ سن کر صرف محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پلیز مجھے بچوں کی بددعائیں نہیں چاہیے کہ انہیں باہر نہ بھیجیں آپ. تو سب سے پہلے یہ ٹرینڈ جو ہے ایک باہر جا کر پڑھنے کا, یہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا ہے ریسنٹلی؟ دیکھیں یہ بہت اعلیٰ چیز بھی ہے باہر جا کے پڑھنا. اس سے نہ صرف پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں, اعلیٰ سٹڈیز کے مواقع ملتے ہیں, بلکہ ٹریولنگ ہوتی ہے, آپ دیگر کلچرز کو دیکھتے ہیں, آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے, اور آپ اپنی ذاتی ذمہ داری اٹھانا سیکھتے ہیں. وہ بچے جو ماں باپ کو کہتے ہیں کہ امی ایک گلاس پانی دینا, وہاں جا کے انہیں اپنے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور اپنی سٹڈیز کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن میں خود لانا پڑتا ہے, بجٹ مینج کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات ہے, بڑی لمیٹڈ پاکٹ منی ہوتی ہے آپ کے پاس, اور سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. بالکل. اور بہت ساری کامیابیوں کی راہ ہموار کرتا ہے. باہر جا کے بہت سی کریٹو تھنکنگ آتی ہے, آپ کے سامنے اگزامپلز ہوتے ہیں, آپ نئے دوست بناتے ہیں, لائف لانگ فرینڈز بناتے ہیں, وہاں آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اچھا, کیا ہے یہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا, کیا ہے جانے سے پہلے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا جی پی اے کافی ہائی ہوتا ہے, جیسے 3.75 کے قریب ہوتا ہے, اور ان کی اٹینڈنس خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں بھی وہ پڑھتے رہے ہیں, یونیورسٹی میں یا کسی بھی جگہ, تو اٹینڈنس جو ہے وہ 90% سے ابو ہونی چاہیے. پھر ان کو صبح سویرے جاگنے کی عادت ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں اب لوگ بہت دیر تک رات کو جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں, جبکہ یورپ میں, امریکہ میں اور ایسے جدید ممالک میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو پڑھتے لکھتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں, سڑکوں پہ صبح 7 بجے آپ کو ٹریفک نظر آتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, نہ کوئی کام کاج کرتے ہیں, نہ وہ پڑھتے لکھتے ہیں, اور وہ معاشرے پہ بوجھ ہوتے ہیں. اور بے پناہ تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور دوپہر تک بستر پہ رہتے ہیں. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ ایسا بچہ جس کا 3.75 جی پی اے ہے, یا جو ٹاپر تھا اپنی کلاس میں, اگر انڈر گریڈ کے لیے جا رہا ہے تو میں اس کے ایف ایس سی یا او اے لیولس کی گریڈز دیکھوں گی کہ اے یا اے اسٹار اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جلدی جاگتا ہے اور اس کی اٹینڈنس پوری ہے, تو اس کو تو پاکستانی یونیورسٹیز میں یہ ایڈمیشن مل جائے گا. اور ایک بات ہے اس میں بڑا, یہ کسی مووی کا ڈائلاگ بھی تھا, ایگزیکٹلی یاد نہیں, آئی تھنک سو یہ 3 ایڈیٹس میں تھا, کہ جن بچوں کو, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی, ساؤتھ ایشیا کی جو اسٹڈیز ہیں, انہیں دنیا میں ون آف دا ٹفسٹ اسٹڈیز کہا جاتا ہے, اور سب سے مشکل ہوتا ہے اسپیشلی میڈیکل اور انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ود ان یور کنٹری. جو بچے رہ جاتے ہیں ان یونیورسٹیز سے, مجھے لگتا ہے وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو باہر ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے. دیکھیں, باہر ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں نہیں مل سکتا, تو باہر ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا ہی ڈیفالٹ ہے کہ آپ جب اپنے ملک کی یونیورسٹی کو مطمئن نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے کرنا. اس میں ایک اور ٹاپک ہم کریں گے کہ اتنا مشکل ہے, کیونکہ آئی تھنک سو ٹوٹل آپ کے 1025 کچھ جو ہے نمبر آئے تھے ایک بچی کے, which was only 50 marks less than the total. تو اس کو کمپیٹ کرنا یا اس میں جانا, اس کے بعد اب باہر جانا. اب اتنا مشکل نہیں رہا. پاکستان میں بھی میڈیکل یونیورسٹیز بہت زیادہ بن گئی ہیں, میڈیکل کالجز بن گئے ہیں, تو اب اتنا مشکل نہیں ہے کہ جیسے پہلے کبھی ہوتا تھا کنگ ایڈورڈ کا میرٹ اتنا اونچا ہوتا تھا. نہیں, اب ہے, لیکن اگر کسی کا جی پی اے جو ہے 2.4 2.3 ہے یا اس قسم کے جی پی اے, لیکن وہ بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ اب یہ جو ہے برطانیہ میں خاص طور پر جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے, لہٰذا برطانیہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, اور برطانیہ سے آسٹریلیا جا کے اسٹڈی کرنا انہیں سستا پڑتا ہے, برطانیہ میں مہنگا پڑتا ہے. ان کے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اور بے شمار طلباء جو کہ برطانیہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ساری دنیا کو یہ شوق ہے کہ ان کا بچہ باہر جا کے یو کے میں پڑھے یا وہاں سکونت اختیار کرے, یا جب وہ واپس آئے تو اس کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہو کہ وہ باہر سے پڑھ کے آئے. اور باہر کی ہر یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی نہیں ہوتی. والدین کو پتہ کرنا چاہیے کہ جو یونیورسٹی پیرنٹس کو فیڈ بیک دینے کے لیے تیار ہے, ان کے اپنے اسٹوڈنٹ کا پیرنٹس کو فیڈ بیک دینے کے لیے تیار ہے, صرف اس میں انہیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے. اچھا, سب سے بڑا جو ہے, اگر ایک ماں اپنے بچے کو باہر بھیج رہی ہے تو اس کا کیا ڈر ہوتا ہے
یا کیا ہونا چاہیے, ایسے کون سے نقصانات ہیں جو پیش آ سکتے ہیں اگر بچہ باہر چلا؟ دیکھیں ایسا بچہ جو یہاں ذمہ دار نہیں ہے, جو یہاں علتوں کا شکار ہے, ماں باپ سے لڑتا ہے خاص طور پر جو بچہ, اور جو چڑچڑا رہتا ہے, جو سگریٹ اور اس طرح کے ڈرگز کے استعمال میں بھی جو دلچسپی رکھتا ہے, اور ایسے لوگوں سے ملتا جلتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے جو والدین کو اچھے نہیں لگتے, یعنی اگر آپ وہ دوست جن سے آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ, تو ایسا بچہ جب باہر جائے گا تو باہر جانے کے پیچھے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آزادی ملے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, خرچے پر زیادہ اختیار ہوگا, ہیلے بہانے خرچے منگائیں گے اور جو چاہیں گے وہ کریں گے. اور پھر ایسے ہی بچے ہیں جو باہر جا کے ہوم سک بہت فیل کرتے ہیں, یعنی سب سے بڑی وجہ باہر جا کے جو ناکامی کی بنتی ہے یا جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ ہوم سک ہے, وہ گھر یاد آتا ہے, گھر پھر بچے کو بہت یاد آتا ہے, ذرا سی وہ فیس بک پہ دیکھتا ہے کسی رشتہ دار کی منگنی, شادی, سالگرہ یا کچھ, تو اس کو پھر وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے, اور اس یاد کو بلانے کے لیے سگریٹ کو بہت امرت دھارا سمجھا جاتا ہے. پھر ڈرگز, الکوہل, ان کلچرز میں ویسے بھی یہ اتنی عام چیزیں ہیں کہ آپ کے ارد گرد جب سب لوگ ڈرگز اور الکوہل کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کے امکانات کے تجربات آپ شروع کر دیں گے نشے کے, جو کہ کوئکلی آپ کی ذہنی کیفیات کو بدل سکتے ہیں. ابھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بہت برا حال ہے, اچھی یونیورسٹیوں میں بہت برا حال ہے پاکستان کے اندر. تو آپ ذرا سوچئے کہ دوسرے ممالک میں جا کے جہاں ڈرگز کا کلچر معاشرے میں بھی بہت عام ہے, تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے. اور پھر ایسے بچے جن کی ہیلدی ہیبٹس نہیں ہے, جو ایکسرسائز نہیں کرتے, جو گھر میں کوئی اپنے کمرے کو خود ٹھیک نہیں کرتے, جو رسپانسبل جو نہیں ہیں, اور جو ابھی ٹین ایج میں ہی لو یو مس یو کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے بچے جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. وہ کچھ اور بچے ہیں. آپ نے نا مجھے لگتا ہے پاکستان کی 90% پاپولیشن کو جو ہے نا میں تو سائیڈ میں کر دیا. بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر یہ 90% پاپولیشن کا یہ حال ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے ٹین ایج کا حصہ ہے, یہ کمرہ گندا ہونا, یہ حصہ نہیں ہے قطعی طور پر. یہ کدھر ہوتے اتنے سنبھلے ہوئے بچے, تو وہ ادھر رہے نا, پہلے سنبھلے تو صحیح پھر باہر جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, اور ایسے بچے یقیناً ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ باہر جا کے نمائندگی کر سکیں اپنے ملک کی بھی, اور اپنا مستقبل بنا سکیں, اپنی صلاحیتوں کو پالش کر سکیں, جو آج کے دن آئندہ کا بھی سوچ لیں, جو اپنی ترجیحات اور پرائرٹیز کے اوپر توجہ دینے والے ہوں, جو بات کو سننے والے ہوں اور سنانے والے ہوں, سمجھانے والے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے, جو ایک کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کلاس میں ایک بڑا نالائق بچہ ہوتا ہے, ٹیچر جو مرضی کر لے, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جو مرضی کر لو آپ, اس کو نہ شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, ٹھیک ہے, اس کو نہ افسوس ہوتا ہے اپنے گریڈز پہ, بدتمیزی بھی اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب آپ اس کو ذمہ داری دے دو, اس کو پریفیکٹ بنا دو کلاس کا, تو ایک دم سے ایک تبدیلی آتی ہے اس کے اندر, اس کے ایٹیٹیوڈ میں. جب وہ رسپانسبل ہوتا ہے تو ماں باپ بھی اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار بچہ ہوتا ہے اس کو ادھر ہی ڈاکٹر بنا کے, اچھی سی بہو لا کے اپنے پاس جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں, شو آف بھی کرتے ہیں. ہمارا بچہ جو غیر ذمہ دار بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے وہ بہت محنت کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو دنیا میں تاکہ خود سیکھے. تو ایک یہ والی سائیکی بھی ہے, اور اس سے وہ سیکھتا ہے کہ اگر اس کو بھیج دیا جائے. کچھ متس ہیں, یہ متس ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. متس ہیں کہ آپ ایک بچہ جو آپ کے زیر سایہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے, یہ بچے سے جان چھڑانے کا ایک اعلیٰ ترین طریقہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دو. ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں آپ اسے پیسے پکڑا دیتے ہیں, آپ اسے انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہ کہاں ہوتے ہیں ایسے بچے کہ جن کو کوئی یہاں ہمارے پاس مائیں بیٹھی ہیں جن کے تھوڑے بڑے بچے ہوں, ہے ایسا؟ بیٹا بیٹی کوئی نہیں یہاں پہ. اچھا بچے تو بیٹھے ہیں نا, ذرا مائک پکڑو بچے. مجھے بتاؤ کون سی کلاس میں ہو؟ سیکنڈ ایئر میں ہو. کیا گریڈز آتے ہیں؟ ابھی تک تو اچھے آ رہے ہیں. ابھی تک تو اچھے آ رہے ہیں. تو اماں ابا کس طرح ٹریٹ کرتے, کیا کہتے ہیں, آگے باہر بھیجنا ہے, ادھر ہی پڑھنا ہے, شادی کرنی ہے؟ نہیں باہر نہیں بھیجتے. بھائی ہیں آپ کے؟ جی ہیں. ان کو بھیجنا ہے؟ ان کا ہے سوچتے ہیں. اچھا یہ بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ زیادہ یہ لڑکوں کو جو ہے بھیجنے کا ٹرینڈ. لڑکیاں ذمہ دار بھی ہوتی ہیں, لڑکیاں جو ہے باہر جا کے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو پڑھ کے آتی ہیں. یہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے
کہ اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں پڑھ رہے. میڈیکل کالج میں آپ دیکھ لیجئے لڑکیوں کی اکثریت ہے, آپ کسی جگہ دیکھ لیجئے لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں, لڑکے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ایسا ملک میں بھی ہو رہا ہے, اور باہر جو لڑکیاں جاتی ہیں سب پڑھ کے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, لڑکیوں کو باہر جانے کے لیے پہلے یہاں ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے. کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کو جب باہر بھیجتے ہیں تو اس کو جانچ پرکھ کے باہر بھیجتے ہیں کہ یہ باہر جائے گی تو اپنے آپ کو سنبھال پائے گی. لڑکوں کے بارے میں ہم اتنا کیئرفل نہیں ہیں, ہم ان کے بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں کہ ان کا کیا ہے, بگڑ بھی جائیں تو لڑکے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی غلط سوچ ہے. جس طرح آپ لڑکیوں کو باہر بھیجتے ہیں, اور بہت سی لڑکیاں باہر جا کے پڑھ کے آ رہی ہیں, اور جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ یہاں بھی اپنا مارک بناتی ہیں. جو یہاں سے ذمہ دار جاتا ہے وہ پالش ہو کے آتا ہے, جو یہاں سے غیر ذمہ دار ہے وہ بس غلط حرکتیں سیکھ کے آتا ہے. وہ ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بول سکتا ہے, وہ جینز پہنا سیکھتا ہے. یوں آپ 5 دن باہر گزار گئے کہ ایکسنٹ چینج ہو جو جاتا ہے. بڑی فیملیوں کے لڑکے باہر جاتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی فیملی بزنس میں چلے جاتے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا نہیں کہ ان کی قابلیت کیا ہے, کوئی پوچھتا نہیں کہ انہوں نے ڈگری بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی. ان کے والدین کی جرت نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم نے ڈگری کی تھی. سو ایسے بہت سارے ڈیزاسٹرز ہیں. جب واپس آتے ہیں تو میرا واسطہ ان سے پڑتا ہے. یہاں پر میں ایک بریک لوں گی. یہ کون سے ڈیزاسٹرز ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کس طرح اپنے بچے کو اتنا کاؤنسل کر کے بھیج سکتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے فیس کر کے نہ آئے؟ یہ سب کچھ پہ بات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. میکنی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے, جہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہوم سک ہو جاتے ہیں, اور جب انہیں گھر کی بہت یاد آتی ہے تو پڑھائی چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں. امی کی یاد آ رہی تھی, ابا کی یاد آ رہی تھی. دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوم سک ہونا بہت بڑی بات ہے, اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. ایون جو لوگ جاب کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ان میں سے بھی 40% ہوم سکنس کی وجہ سے واپس آتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے کہ بیگم کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا. اچھا, جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے پھر 2 راستے ہیں. ایک تو وہ ہوم سک فیل کرتے ہیں اور ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں, انہیں بےمانی لگنے لگتا ہے پڑھائی کا سارا سٹرکچر, اور وہاں پیس بڑی تیز ہوتی ہے, ہر دن آپ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں ٹیچرز کو فیس کرنے میں. وہاں اٹینڈنس کے معاملے میں بھی آپ کے ساتھ پوری سختی برتی جاتی ہے, اور آپ سے کام کی توقع رکھی جاتی ہے. ایسے میں اگر آپ وہاں پہ جا کے کلاس میں نہیں جاتے یا پڑھتے نہیں ہیں, اور ساتھ آپ ہوم سک فیل کر رہے ہیں, تو 2 راستے ہیں. یا تو اس پریشانی کو نپٹانے کے لیے آپ ڈرگز یا الکوہل یا سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں, جو کہ آپ کو بالکل قریب میں ارد گرد بغیر کسی گلٹ کے نظر آتا ہے, اور آپ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایک نئے کلچر کے طور پر. اور ایسا یعنی استعمال کرنے والے, میں ابھی ایڈکٹس کی بات نہیں کر رہا, الکوہلکس کی بات نہیں کر رہا, جو لوگ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے 80% لوگ جو ہیں یہ تجربات ضرور کرتے ہیں, سگریٹ, ڈرگز, الکوہل, ویڈ, یہ سب کچھ. ان میں سے پھر کچھ جو ہے فزیولوجیکلی یا جسمانی طور پر ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور ہوم سکنس فیل کرتے ہیں, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, اور شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کو اپنا منہ دکھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو وہاں رہتے ہوئے سڑتے رہتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور انہیں سیکیٹرک النیسز ہو جاتی ہیں, اور وہاں ان کو ٹریٹمنٹ پروسیس میں ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. ایسے بہت سے ڈیزاسٹرز میں پچھلے بہت سے 37 سالوں سے دیکھ رہا ہوں, اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے کہ بہت فیملیوں کے لڑکے باہر جاتے ہیں جن کے والدین استطاعت بھی نہیں رکھتے, لیکن وہ ضد کرتے ہیں کہ جی میرے سارے دوست جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا. والدین اپنے مکان کے لیے جمع کی ہوئی رقم بیچ دیتے ہیں, پراپرٹیز بیچ دیتے ہیں, مستقبل کے لیے جمع کی ہوئی رقم ضائع کر دیتے ہیں. سو پاکستان کوئی گاؤں نہیں ہے. بالکل, پاکستان ایک بہت دنیا کا اہم ملک ہے, اور یہاں کے ڈاکٹرز امریکہ میں اپنا مارک بنا رہے ہیں, انجینئرز اپنا مارک بنا رہے ہیں. یہاں کے تعلیم یافتہ وہاں جا کے بہت ہمارا برین ڈرین بھی ہوا ہے, جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. سو پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں. اور
آج کی دنیا میں علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری خود طالب علم پہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اتنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس. اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے جہاں پہ سب سے سستی اور سب سے بہترین جو ہے وہ میڈیکل کی پڑھائی ہر دی قسم جاتی ہے. کی پڑھائی ہے ایون سعودیہ سے، امریکہ سے، جہاں پر بہت ایکسپینسو ہے میڈیکل اینڈ لا، بہت ایکسپینسو فیلڈ ہے، اس طرح سے بھی لوگ آ کر یہاں پہ پڑھتے ہیں. میں اتنے سارے سعودی عربیہ کے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے یہاں سے باہر جانے کی بنیادی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو اسکالرشپ آفر ہو. جیسے فل برائٹ اسکالرشپ ہے تو آپ آنر سے باہر جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واپسی میں اور چمکتے ہیں ستاروں کی طرح. اچھا، جو آپ نے برین ڈرین کی بات کی، اس کے بارے میں بھی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے جو سب سے قابل لوگ ہیں یہاں سے بھی پڑھ کے یا تو باہر جا کے پڑھ کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، یا پھر ہمارے سب سے قابل جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ اتنی تنخواہیں شاید نہیں ملتی یا اس طرح سراہا نہیں جاتا. میں تو سب سے بڑی اگزامپل لائرس کی دوں گی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، لا از دا موسٹ پریسٹیجس پروفیشن، کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہی $1000 سے ہوتی ہیں. اگر آپ گریجویٹ کیے اور آپ ایک پیرا لیگل لگ گئے، یو گیٹ $1000 پر ویک. $1000 مطلب 1 لاکھ روپے جو ہے آپ کو مل رہا ہے ایک ویک کا. اس سے بھی بہت یہاں پر زیادہ. اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اسی وجہ سے، تو ہمارے بہت اچھے اچھے دماغ جو ہیں وہ باہر رہ جاتے دیکھیں ہیں. لا کا جو پروفیشن ہے یہ بڑا ہی نوبل پروفیشن ہے. آپ دوسرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل. آپ دوسرے کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے واضح کیا جائے. اور لائر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. بالکل لائر ہونے کا مطلب ہے کہ کہیں بھی آپ کسی کی نمائندگی کر سکتے ہیں. اور یہ پروفیشن ایک لاجواب پروفیشن ہے جس میں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کا استعمال ہوتا ہے اور کمیونیکیشن سکلز کا مظاہرہ ہوتا ہے. لوگوں کو جب خود بات نہیں کرنی آتی اور ان کے معاملات زندگی میں الجھ جاتے ہیں تو پھر لائرز کو ہینڈل کیا جاتا ہے کہ لائرز آپ کی نمائندگی کریں اور آپ کی زندگی میں الجھنوں کو کم کریں. سو اس کے بھی بہترین مواقع پاکستان میں ہی ہے. پاکستانی لائر پاکستان میں جتنا اچھا کام کر سکتا ہے، ریوارڈنگ کام کر سکتا ہے، باہر اس میں تھوڑی مشکلات ہیں. سو پاکستانیوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو باہر کا الٹیمیٹ خواب ہے اس میں سے نکل کے آپ اندر کی دنیا کو، پاکستان کی دنیا کو، کمپلیکسز بھی انوالوڈ ہیں بہت زیادہ ہیں. اور وہی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ابھی جو ابھی گئے نہیں ہیں. جو گئے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر، اپنے کچھ رشتہ داروں کو جو باہر رہتے ہیں آپ دل سے پوچھیں کہ کیا وہ وہاں خوش ہیں. اگر انہیں دولت ملتی ہے وہ تب بھی وہاں خوش نہیں. اگر انہیں کامیابی ملتی ہے، کوئی سٹیٹس ملتا ہے، تب بھی وہ وہاں خوش نہیں. کیونکہ ایک اپنے پن کا جو احساس ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے ملک کے ساتھ ہے. اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہم چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے. ساری دنیا پاکستان کو بہت اہم ملک سمجھتی ہے اور پاکستان کو اہمیت دیتی ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان دنیا کے بہترین خطے میں واقع ہے. تو پاکستان کو پلیز انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں، لیکن باہر ضرور جائیں، گھومنے پھرنے جائیں. جب آپ وزٹر کے طور پر جاتے ہیں تو آپ کی اپنی نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی بہت عزت ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات کی ابھی کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ واپس آ جاتے ہیں یا آپ یہ باقی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ یہ الکوہول ہے، سگریٹس ہیں، ڈرگز ہیں، ان چیزوں میں. اس کا مڈل گراؤنڈ کیسے ڈھونڈا جائے کہ آپ باہر پڑھائی بھی کمپلیٹ کر لیں، آپ ان چیزوں میں بھی نہ پڑھیں اور آپ بس اپنی ڈگری لے کے واپس آ جائیں؟ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جو بھی عادت رکھے گا اسے ہوم سکنس نہیں ہوگی. اچھا، یعنی ایکسرسائز کرنے سے ہمارے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو اندر سے خوشی دیتے ہیں. پھر وہاں باہر رہتے ہوئے آپ کچھ لوکل دوست بنائیں جو اچھے ہوں، کچھ لوکل فیملیز سے تعلقات بنائیں جن سے آپ کا ملنا جلنا ہو. لوکل مطلب پاکستانی نہیں، وہاں کے لوکل جو ہے، اور وہاں کی لینگویج سیکھنا شروع کر دیں، وہاں کی زندگی کو ایکسپلور کریں. وہاں آپ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کریں جو کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا آفیشیلی آپ کو الاؤ ہوتا ہے. تو جب آپ والدین سے پیسے منگواتے ہیں تو اس میں کم از کم 40% آپ کی اپنی آمدنی کا بھی جب حصہ ہوتا ہے. دیکھیے جب ہمارے اپنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، جب ہماری اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس طریقے سے زندگی گزارنا سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کمانا سیکھتے ہیں تو پھر وہ خرچ کرنا سیکھتے ہیں.
جو لوگ کمانا نہیں سیکھتے انہیں خرچ کرنا بھی نہیں آتا. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو باہر رہتے ہوئے آپ سیکھ سکتے ہیں. وہاں کے آپ ایسے لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہیں جو کہ کامیابیوں کی منزلوں کو چھو رہے ہیں. وہاں کے اپنے جو ٹیچرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, ان کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ تعلقات بنا سکتے ہیں, ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو ڈرگز اور الکوہل کا کلچر ہے یہ وہاں کے اونچے طبقے کا کلچر نہیں ہے. وہاں کے لائق لوگوں کی ہسٹری, یہ وہاں کے لائق لوگوں کی دلچسپی ڈرگز میں یا الکوہل میں نہیں ہوتی. پاکستان میں بڑا آدمی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ الکوہل لیتے ہیں, جبکہ امریکہ میں بڑا آدمی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ الکوہل نہیں لیتے. وہاں کے سیاستدان الکوہل نہیں لیتے, وہاں کے جرنیل الکوہل نہیں لیتے, وہاں کے پولیس آفیسر جو ہے الکوہل نہیں لیتے. تو وہاں جو لوگ الکوہل لیتے ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے, کیونکہ جو زندگی کو چلا رہے ہیں وہاں, جو زندگی کو روشن بنا رہے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں, یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور سرے شام جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. آپ ان کے گھروں کے باہر دیکھیں تو گاڑیاں 9 بجے سے پہلے پارکڈ ہوتی ہیں, لائٹس آف ہوتی ہیں اور وہ سو چکے ہوتے ہیں. میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں. بالکل, برمنگھم پیلس تک کی لائٹس جو ہیں وہ 7 بجے آف ہو جاتی ہیں, حالانکہ وہ پیلس ہے. اچھا, اس سب میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین بن جائیں. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنے بیچارے نہ بنیں, وہ اپنی پوزیشن کو, اپنی حیثیت کو سمجھیں اور وہ اپنے والدین ہونے کی پوزیشن کے مطابق آپریٹ کریں. جو بچے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ جی دوسرے سب بچے چکے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے, جو بچے والدین کی بات نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں, ان کی جان کو عذاب ڈالتے ہیں, تو ان کے جو قریبی بہن بھائی ہوتے ہیں, والدین کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں, یعنی بچے کے جو چچا, ماموں, تایا, پھوپھا, وہ سارے بھی اس رو میں بہے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بچہ باہر جا کے ذمہ دار ہو جائے گا, اس پہ ذمہ داری ڈال دیں. اور والدین کو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ روزانہ میری جان کھاتا ہے تو چلو اس سے جان چھڑاؤ. تو بعض اوقات انسان کو جو جسے ہاٹ پوٹیٹو کہتے ہیں نا, تو اپنے بچے کو ہاٹ پوٹیٹو کی طرح ٹریٹ نہ کریں. آپ کا بچہ آپ کا پیارا بچہ ہے, اس کو آپ سمجھائیں, اس کے ساتھ بات کریں. غصہ کرنے سے فائدہ نہیں, اس کے ساتھ پیار سے, محبت سے, عزت سے بات کریں, اسے اپنی پوزیشن سمجھائیں. اور جب آپ اپنی پوزیشن اسے سمجھا چکیں کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے یا وہ ایلیجیبلٹی نہیں رکھتا, تو وہ پاکستان میں اپنے لیے دنیا تلاش کرے. یہاں جو اپنے مستقبل کو بنانا ہے وہ نسبتاً آسان ہے. آپ کی سوشل سپورٹ ہوتی ہے, آپ کو کبھی ہوم سکنس فیل نہیں ہوتی, آپ کا اپنا کلچر ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے, پھر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو عادتیں ہیں, اچھی عادتیں مستقبل بناتی ہیں. اچھی عادتوں کے ساتھ اگر آپ تعلیم بھی اچھی حاصل کریں اور اچھی عادتوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. لیکن والدین کو اسکل سیکھنی چاہیے ان بچوں کے لیے جو بات نہیں مانتے, وہ نیچرل. اچھا, ایک دفعہ اگر ایک ضدی بچہ باہر چلا گیا, اس پہ تو چیک رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا. جس بچے پہ یہاں چیک نہیں رکھا جا سکتا اس پہ باہر بھی چیک نہیں رکھا جا سکتا. اس میں کوئی یونیورسٹیز کا رول ہے کہ یونیورسٹیز کا انتخاب کیسے کیا جائے پھر؟ ڈیفینیٹلی کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک پیرنٹس کو نہیں دیں گے. آئی ڈونٹ تھنک کوئی زیادہ تر یونیورسٹیز نہیں دیتی, زیادہ تر یونیورسٹی فیڈ بیک نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ ایک میچور ہیومن بینگ ہے. بالکل. ایک اور سوری میں آپ ایک بات ایڈ کرتی جاؤں پھر آپ کنٹینیو کریں کہ ماسٹرز کرنا اسپیشلی ہمارے ہاں تو ایک روٹین ہے کہ آپ نے جو ہے ہائی اسکول کیا, ہائی اسکول کے بعد آپ نے کالج جانا ہی جانا ہے, اس کے بعد آپ نے بیچلرز کرنا ہی کرنا ہے, پھر اپنے ماسٹرز کرنا ہی کرنا ہے. ماسٹرز کے بعد جا کے کہیں آپ کی زندگی جو ہے پھر شادی اور یہ سب کچھ آتا ہے, اسپیشلی لڑکوں کے لیے. باہر ماسٹرز از اے ویری پریولیجڈ آپشن کہ لوگ بیچلرز کر کے شادی کر کے اپنے پیسوں سے, کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹ لونز ہی نہیں واپس کر سکتے, تو اس لیے وہ جو فیڈ بیک اور جو یہاں پہ وہ ایک ٹیچرز کا کانسٹنٹ ان ٹچ ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ کہ اچھا آج آپ کا بچہ کلاس میں نہیں آیا تو گھر پہ تو نہیں ہے, بیمار اس نے کہا تھا وہ ہے, وہ بیمار تھا, سرٹیفکیٹ لے گیا, باہر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. دیکھیے ہمیشہ سے نوابوں کے بچے باہر جایا کرتے تھے. جواہر لال نہرو باہر پڑھنے کے لیے گئے اور ایک دن ان کی گاڑی کسی اور گیٹ پہ لینے آئی تھی اور وہ کسی اور گیٹ پہ نکل گئے. تو ان کے فادر کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو آج تھوڑی پریشانی ہوئی ہے, تو اس نے پتا کیا کہ یونیورسٹی کے کتنے گیٹ ہیں. تو پتا چلا کہ یونیورسٹی کے 8 گیٹ ہیں. انہوں نے کہا ہر گیٹ کے بعد گاڑی اور ڈرائیور موجود ہوگا. لیکن دیکھیے کہ جب وہ بندہ واپس آیا پاکستان, یعنی برصغیر پاک و ہند میں جب وہ بندہ واپس آیا
تو اس نے اپنے ملک کی جو رہنمائی کی وہ کیسے کی. اگرچہ وہ ہمارا ایک دشمن ملک ہے جسے ہم اس طرح سمجھتے ہیں, لیکن اگر کوئی اچھا انسان آپ کو اگزامپل دیتا ہے کہ باہر سے وہ پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کس طریقے سے کی. سو باہر جا کے پڑھنے کا مطلب صرف ایک ہونا چاہیے کہ آپ واپس آئیں, اپنے ملک میں مقام بنائیں, اپنے ملک کی خدمت کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. باہر جا کے ٹک جانا یہ ان دی لانگ رن لوگوں کے لیے پھر زیادہ کارآمد نہیں رہتا. یہ وقت بدلتا رہتا کوئی ہے. طریقہ ہے جس سے آپ یونیورسٹیز میں ان ٹچ رہ سکیں؟ ایسی بھی یونیورسٹیز جو فیڈ بیک نہیں دیتی کہ آپ اپنے بچوں پہ چیک رکھ سکیں. صرف انہی یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجیں جو والدین کو کلائنٹ سمجھتی ہیں, کیونکہ فی والدین پے کرتے ہیں, اور برطانیہ کی فی خاص طور پر بہت زیادہ فی ہے, اور والدین کو چاہیے کہ وہ یونیورسٹی سے اس بارے میں ضرور تقاضا کریں. اور کچھ یونیورسٹیز جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ہاں یہ فیڈ بیک کا سسٹم ہے, لیکن ایک لوکل گارڈین کی آپشن بھی ہوتی ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے لیے ایک لوکل گارڈین جو کہ فری مل جائے گا, اچھا کسی شہر میں جا کے آپ لوکل گارڈین اگر تلاش کرتے ہیں جو کہ وہاں کا مقامی شخص ہو سکتا ہے, وہ آپ کو فری خدمات دینے کے لیے تیار ہوگا. لوگ وہاں فلاحی کام کرتے ہیں, وہاں این جی اوز کے ساتھ اپنے بچے کو اٹیچ کر سکتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ سوشل ورک کرے جس سے کہ ہوم سکنس کم ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, ہفتے میں چند گھنٹے فلاحی کام کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی جو ذاتی پریشانی ہے یا جو بے چینی ہے یا ڈپریشن ہے وہ کم ہوتی ہے. سو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میں ضرور عرض کروں گا اس موقع پر کہ والدین کو کبھی بھی اپنی جمع پونجی داؤ پر نہیں لگانی چاہیے, اپنا مستقبل کبھی بھی داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. والدین کو اپنے مستقبل کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے, اور بچوں کی جو بہتر سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بھی کرنا چاہیے. بس اپنے مستقبل پہ کمپرومائز نہ کیجیے, اور کوئی کمپلیکس نہیں ہے باہر جا کے پڑھنے میں, یہاں پڑھنے میں. یہاں پہ آپ نے جو بننا ہے زندگی میں, جو آپ کی قسمت پہ, وہ آپ کی قسمت اور آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کسی باہر کے یا یہاں کے ٹھپے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اب یہاں تشریف لائے. ٹائم چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ آج جو ہمارے اسٹار آف دا شو ہیں سلیم صافی صاحب نے. آپ انہیں ایز این اینکر, ایز این اینالسٹ, ایز اے رائٹر, ایز جرنلسٹ بھی جانتے ہیں. آج تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو پر تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک, بالکل. اچھا, میں نے جب آپ کا انٹروڈکشن کرایا تو میں نے کہا کہ ریسنٹلی کنٹروورشل سلیم صافی جو ہیں وہ ہمارے شو پر تشریف لا رہے ہیں, تو آئی تھنک سمجھ صاحب گئے ہوں گے. ریسنٹلی جب سے صحافت میں کنٹروورشل ہے, تو آئی تھنک ایک کنٹروورسی صحافت کو الگ کیا جا سکتا ہے آپس میں. میرے خیال میں پاکستان میں مشکل ہے سیاست اور صحافت سے کنٹروورسی کو الگ کرنا. کیوں ہے ایسا؟ تو ایک تو میرے خیال میں دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کرتے ہی ظاہری بات ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب جگہ بناتے ہیں تو کسی کو ریپلیس کرتے ہیں. سیاست اور صحافت پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریپلیس ہی کرنا ہے. ہاں, یہ دنیا اسی پہ چل رہی ہے. آپ اس انٹینشن سے آتے ہیں کہ ریپلیس کرنا ہے, یا وہ آٹومیٹکلی یہی نظام ہے کہ وہ نہیں, یہ نظام یہی ہے. اب ہمیں کل کوئی دوسرا ریپلیس کر لے گا, اس کو تیسرا کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کام تبھی کام سمجھا جاتا ہے کہ جس میں آپ کچھ سٹیٹس کو توڑتے ہیں یا سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آئیڈیالوجیکل سائٹ پہ ہو سکتا ہے, وہ رپورٹنگ کی سائٹ پہ ہو سکتا ہے, آپ کچھ لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, آپ کچھ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, تو ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف سے ری ایکشن بھی آتا ہے. بالکل آتا ہے. تو یا تو یہ کہ آپ کچھ نہ کریں. دنیا میں وہی آدمی کنٹروورشل نہیں ہوگا جو آرام سے بیٹھا ہوگا گھر میں, اپنی کمفرٹ زون میں ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو مجھے اس کی نہ پہلے کوئی تکلیف تھی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر کل بھی میں کنٹروورسی سے نکلنا چاہوں تو کل بھی اگر میں گھر سے آرام سے بیٹھ جاؤں گا
اچھا تو کنٹروورسی سے بھی نکل جاؤں گا. وہ پچھلے جتنے بھی کھاتے کھلے ہوئے وہ بند ہو جاتے ہیں ایک دن بس گھر چلے جانے سے؟ آج کل بند بھی جلدی ہوتے ہیں اور کھل بھی جلدی جاتے ہیں. کھل بھی بہت جلدی جاتے ہیں. ہاں. تو اس میں لیکن دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ جب سنگل ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, کنٹروورسی جو کچھ بھی وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے, لیکن ایک دفعہ جب فیملی آ جائے بیچ میں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, جتنے بھی ہمارے قابل جرنلسٹ ہیں, رپورٹرز ہیں جو چیلنج کرتے ہیں آئیڈیالوجیز کو, چیلنج کرتے ہیں آج کل کے نظام کو, ان کو بڑی ڈیتھ تھریٹس بھی آتی ہیں بیکاز آبویسلی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ناراض ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے. تو یہ کس طرح بیلنس لاتے ہیں آپ پھر اس لائف میں, یا پھر بیلنس لانا تو خیر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گھر والوں کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہے. پھر ہمارا, آپ تو خود وزیرستان کی قبائلی ہے جانتی ہیں, تو میں محمد ایجنسی کا قبائلی ہوں, اچھا پلا بڑا میں مردان میں ہوں. تو ایک ظاہری بات ہے کہ گھر کا اور فیملی کا ایک الگ طرح کا ماحول ہوتا ہے اور یہاں کا ایک الگ ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک ظاہری بات ہے کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی ہی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے, بے شک, اور وہ اس کو ذرا بر رتی بر تکلیف پہنچنا بھی گوارا نہیں کر سکتی جو بھی ماں ہوں. الحمدللہ میری تو ماں زندہ بھی ہے اور وہی میرا سب کچھ بھی ہے, یا میں بھی جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو ان کی جو تشویش ہوتی ہے, ان کی جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے اولاد سے, وہ اپنی طرف آپ کو گھر کے چار دیواری میں ایک محفوظ ماحول میں بند کرنا چاہتی ہے. بالکل. پھر جو فیملی کے باقی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش اور آرزو ہوتی ہے. یعنی یہ ایک فیملی جو ہمارے لیے بڑی غنیمت بھی ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ آپ کی ترقی کا بھی ہی موجب ہوتی ہے. سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ کو وہیں سے ملتی ہے. بالکل. وہ آپ کو آگے سے آگے بڑھتا دیکھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ ریسٹرکشنز بھی ان کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے, آپ کی زندگی رسک میں پڑے. تو یہ کشمکش تو ان کے ساتھ جاری رہتی ہے. لیکن بہرحال جہاں تک تھریٹس کا معاملہ ہے تو وہ جو ایک ہے نا اردو کا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. بالکل. تو اب وہ وقت اتنا گزر گیا ہے کہ اب وہ بھی ہمارے لیے ایک روٹین بن گیا ہے. اور میرے ساتھ تو ایک عجیب یہ ہوا تھا کہ 96-97 میں نے مردان سے شروع کیا, پھر پشاور ذرا ایکٹیو صحافت میں جب آ گیا تو پہلے سال میں افغانستان میں گیا ہوا تھا تو مجھے طالبان نے اریسٹ کر لیا اور ان کی قید میں رہا. اور وہ ایک صورتحال ایسی بنی تھی کہ بڑے میں معجزانہ طور پر مجھے خود بھی یقین نہیں آتا جب میں اس کو کر کے میں کیسے زندہ ہوں ابھی تک. اچھا. تو یعنی وہ آغاز ہی وہ سر منڈلاتے ہی اولے پڑے تھے. تو اس کے بعد بھی اگر اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ ہمیں بتائیں گے؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت میں واحد رپورٹر تھا جو طالبان کی حکومت میں بھی طالبان کا کرٹک تھا. اچھا. وہ جو کچھ کر رہے تھے, اگرچہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسکول کے دنوں سے افغانستان اور ان چیزوں سے متعارف ہو گیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے, لیکن جب طالبان آ گئے تو اس وقت جو میرا ذہنی پس منظر تھا تو ایک تو ہماری اگر کچھ سمپتی وغیرہ تھی تو وہ ماضی کے مجاہدین کے ساتھ تھی. بالکل بالکل, بڑا فرق ہے. میرا جب پہلی مرتبہ میٹرک کا ریزلٹ آ رہا تھا تو میں افغانستان میں تھا. اچھا. تو وہ ایک تو میں طالبان کا کرٹک تھا, واحد پاکستانی. اس وقت تو پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, حکومت, مولوی, سیاسی جماعتیں یہ سب اس کو سپورٹ کرتے تھے اور میں بہت سختی سے کرٹیسائز کرتا تھا ان کو. اچھا, یہ دور اب یاد بھی نہیں آتا کہ کبھی سپورٹ ہوئی ہوگی کیونکہ جتنی سخت اپوزیشن اب ہے. نہیں, اس وقت تو مجھے یاد ہے کہ جب میں تھوڑی سی کرٹیسزم کر لیتا تھا تو ادھر سے وہ جو مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور ان کی طرف سے جو سخت کرٹیسزم آتی تھی وہ تو اپنی جگہ پہ. ہمیں کسی میجر صاحب اور کرنل صاحب کا فون آ جاتا تھا, او آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے طالبان کو کرٹیسائز کیا. تو میں اس وقت ایک اور میرے دوست تھے آج کل امریکہ میں ہیں, اعظم خان, مردان کے ہیں وہ بھی, تو ہم دونوں گئے ہوئے تھے افغانستان میں. یہ جو احمد شاہ مسعود اور ان لوگوں کی جو پیرالل گورنمنٹ تھی تخار میں, یہ جو ابھی پچھلے دنوں وفات پا گئے حاجی کشمیر خان صاحب حزب اسلامی کے کمانڈر تھے, ان کے ساتھ ہم نے پلان کیا تھا
اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب طالبان اپنے علاقے میں کیمرہ الاؤ نہیں کرتے تھے. بالکل بالکل. اس وقت سنگین جرم ہوتا تھا. یہ تو یہاں پر بھی ایون. تو میں جب جا رہا تھا تو میں نے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے مجھے بی بی سی کا اپنا ویڈیو کیمرہ دیا ہوا تھا کہ اگر ادھر برہان الدین ربانی یا احمد شاہ مسعود ان لوگوں سے کے ساتھ کچھ انٹرویوز ہو جائے. تو جب میں شمالی اتحاد کے علاقے سے واپس پہ انٹر کر رہا تھا, میں نے تو طالبان سے ویزا بھی لیا ہوا تھا. اچھا. میرے دل میں تو کوئی وہ تھی نہیں. تو واپسی پہ ہمیں یہاں جو پاکستانی بارڈر کے قریب, شام کا وقت قریب تھا, خود طالبان کا ایک اس وقت لوکل کمانڈر تھا امت خان, وہ بھی میرے ساتھ تھا. اچھا. وہ ہمیں وہاں سے اریسٹ کر کے, ادھر کسی کو پتہ نہیں تھا, یہ موبائل وغیرہ کی سہولت بھی نہیں تھی, اور واپس لے جا کے جو ان کا انٹیلیجنس کا انٹروگیشن سینٹر تھا اس میں بند کر دیا. اچھا. اور پھر جو تھا وہ ہوتا رہا. کیا ہوتا رہا؟ کیا ہوتا رہا؟ اللہ خیر کرے. کیا ہوا پھر؟ کیسے نکلے آپ؟ میں خود جاننا چاہوں گی. نہیں, یہ تو ابھی آپ خواہ مخواہ جو ہے انجان بن رہی ہے. وزیرستان سے تعلق رکھنے والی ایک جرنلسٹ اور ایک مجھے تو نہیں پتا اس بارے میں. ہم تو نہیں مانتے نا یہ کبھی بھی, مطلب وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ جتنے بھی ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوا. نہیں, ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. باقی دنیا کو نہیں پتا ہے کہ پختون اور وہاں کے لوگ کن کن چیزوں سے گزرے اور کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 10-12 سال میں قبائلیوں کا اور پختونوں کا ان کا کلچر بھی تباہ ہو گیا, ان کی معیشت بھی تباہ ہو گئی, ان کے مرد بھی سفر ہو گئے, ان کی خواتین بھی سفر ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 2 سالوں سے شمالی وزیرستان کے 10 لاکھ انسان, بالکل آئی ڈی پیز ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کل اگر آپ سے کہا جائے کہ گھر بار چھوڑ دو, نکل جاؤ, نہ بچے کی تعلیم کا بندوبست, نہ ادھر دوسری جگہ پہ کوئی بندوبست, اور 2 سال سے وہ 10 لاکھ انسانوں کا یہ ہو رہا ہے. لیکن ہم باقی پاکستان میں میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, باقی دنیا کو پتہ نہیں. میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنی چاہوں گی کہ ہم لوگ کی جو سنگین گفتگو ہے یا کیا ہو رہا ہے, میں نے صرف, یہ تو ایک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, پر این جی اوز یا ان کے لیے یا آئی ڈی پیز کے لیے بہت کام کیا ہے. اور میں اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں, خوش قسمت ہوں کہ میری جو زندگی ہے وہ زیادہ تر اسلام آباد یا وہاں سے باہر گزری ہے. جو میرے جاننے والے, جو میرے کزنز وہاں پہ ہیں, ان کا جو حال ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن کیونکہ ہم الحمدللہ, میں کہوں گی یہ باقی لوگوں کی بدقسمتی ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے چنک سے بلانگ کرتے ہیں جو تھوڑا پریولیجڈ ہے, جو سفر نہیں کرتا اس طرح جو باقی عام لوگ کرتے ہیں. اور ان کے لیے ہم کیا کریں, حکومت کیا کر رہی ہے, میڈیا کیا کر رہا ہے, یہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. اور یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کے باقی شوز کے لیے ہے, ہمارے مارننگ شو کے لیے نہیں ہے, اور میں آپ کو یہاں پر بالکل بھی نہیں کرنے دوں گی. تو ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ہم واپس آئیں گے لائٹر گفتگو پہ. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہم لوگ آئیں گے دا لائٹر سائڈ آف سلیم صافی صاحب پہ اس وقت, اور میں پوچھوں گی کہ آپ کا, مجھے لگتا ہے ویسے تو جنرلی دماغ جو ہے مجھے نہیں لگتا کس لیول پر چل رہا ہوگا, کیونکہ اتنی انفارمیشن ہونا اور اتنا کچھ پتہ ہونا بھی آسان نہیں ہوتا. کیا کرتے ہیں ویسے ٹائم گزارنے کے لیے, کچھ اس کے علاوہ ہابیز ہوں؟ ویسے ٹائم ملے تو انسان کچھ کرے, کوئی ٹائم نہیں ملتا. فیملی کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کبھی ویکیشن لی ہے آپ نے؟ کوئی فارمل اس طرح تو میں نہیں کرتا. اچھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈیلی گھر آنا پڑتا ہے, تو پڑتا ہے گھر کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو بعض اوقات گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں یا فیملی کے, تو اس کو ٹائم دیتا ہوں. باقی میرا جو ڈیوٹی کے سوا زیادہ تر ٹائم دوستوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اچھا. میرا اللہ نے ایک مجھ پہ یہ بھی کرم کیا ہے کہ میرے دوست زیادہ بھی ہیں, اچھے بھی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. بلکہ میری زندگی جو زیادہ خوبصورت ہے دوستوں کی وجہ سے, وہ میری ماں اور فیملی کے بعد اگر خوبصورت ہے تو وہ دوستوں کی وجہ سے. دوستوں کی وجہ سے, تو ان کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم پھر گزرتا ہے اگر ٹائم ملے تو. اگر ٹائم ملے تو, ورنہ بہت کم ٹائم ملتا ہے. بچوں کے لیے کیا سوچا ہے, اس کیریئر میں آنے دیں گے انہیں؟ ان کی مرضی. ان کی مرضی. میں اس میں اس چیز کا قائل ہوں کہ
इंसान का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो अपनी जगह पे अहम है, और जो लोग कहते हैं ना कि ये फ़लाँ पेशे का फ्यूचर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो एक बंदे को उसका माहिर होना चाहिए, उसमें उसको पूरी तरह डूब जाना चाहिए, बिल्कुल। और उसमें जो कमाल है उस तक अपने आप को पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। तो ना बच्चों पे किसी बात को मुसल्लत कर देना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है, जिधर जाएं उधर जाएं। अच्छा। मगर मैं आज जो कुछ हूँ न उसमें मेरे इरादे का कोई ख़ास असर है, न वो है कि मेरी वालिदैन मुझे क्या बनाना चाहते थे। अच्छा, ये जो पठान वालिद साहब होते हैं ना, यूजुअली उनका ये ओपिनियन नहीं होता जनरली कि बच्चे जो करना चाहें वो कर ले। उनके दिमाग में कुछ सेट चीज़ें होती ज़रूर हैं, बाद में वो हो या ना हो, लेकिन वो बताते ज़रूर हैं कि तुम अगर इसमें चले जाओ तो बेहतर है, और पढ़ाई के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? माजी में होता था, अब पठान भी ये चेंज हो गए हैं, थोड़े चेंज हो रहे हैं, तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ रही है, ऐसा आई नहीं है अभी तक, लेकिन है आ गई है बड़ी हद तक। अच्छा। आप यानी कि आज से कोई 20-25 साल पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि एक तसव्वुर तो आज भी नहीं कर सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम मेरी स्टोरी में हम जाएंगे नहीं। एक कबाइली बच्ची जो है वो उस जगह बैठी होगी और इतनी एग्रेसिव और तगड़ी होगी कि जो है ठीक, सही है। अपना एजेंडा डिक्टेट करती होगी, और एक दूसरे कबाइली मर्द सामने बैठा होगा और उसको अपने एजेंडे के मुताबिक चलाना चाहेगी। तो ये तब्दीली से और बड़ी क्या हो सकती है? तब्दीली आ गई है। हाँ। ऐसा ही है। चले, मैं यहीं से आपसे पूछती हूँ कि आपका सबसे मुश्किल इंटरव्यू किसके साथ रहा है अभी तक? जो मेरे लिए मुश्किल था, वो इंटरव्यू जिसने मुझे बहुत हिलाया भी था, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था, वो एक जो सुइसाइडर था जिसने खुदकुश हमले की तरबियत ली थी। अच्छा। और खुदकुश बना हुआ था, और एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे बाप का बेटा था। तो उनके साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था, वो जियो पे चला था काफ़ी अरसे बाद। अच्छा। वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल इंटरव्यू भी था, इमोशनली मुश्किल। उसने जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था तो उस वक़्त मैं अपने तासुरात जो है वो बयान नहीं कर सकता। एक ऐसा इंटरव्यू जिसने उसको करते वक्त मुझे मुश्किल में डाल दिया था और बाद में डिप्रेशन में डाल दिया था, तो वो मेरी ज़िंदगी का वो इंटरव्यू था। अदरवाइज़ मैं हुक्मरानों के इंटरव्यू किए हैं, बैरून मुल्क सरबराहों के किए हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किए हैं। ऐसी ज़ुबानों में मेरी अंग्रेज़ी पे कोई ख़ास वो नहीं है कमांड, अंग्रेज़ी में किए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं किसी इंटरव्यू में मैंने अपने आप को कोई न मुश्किल में पाया है, न किसी टेंशन में पाया है। अच्छा। न मुझे कोई कभी महसूस हुआ है कि इसका इंटरव्यू मुश्किल होगा या ये टेंशन। अच्छा, ये इनबॉर्न चीज़ थी या ये सीखा है आपने? क्योंकि ये मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं, स्पेशली इतने काबिल गेस्ट जब आते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं जितना उनसे सीख सकूं, क्योंकि मैं अभी भी, एक तो मुझे इतना अरसा नहीं हुआ है, लेकिन कमर से मैं आप बहुत कुछ सीख चुकी है, फिक्र ना करें। अच्छा, और भी सीख बस ठीक है, जबरदस्त। तो क्या कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होती है उसके लिए? क्यों नर्वस नहीं होते? कभी होता नहीं? मेरे ख्याल में एक तो हर चीज़ वक्त के साथ साथ सीखी जाती है, और उसमें इंसान को महारत हासिल होती है, जो झिझक होता है वो दूर होता जाता है। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से भी गिफ्टेड होती हैं, लेकिन अगर इंसान को मुतालिया करे, जहन को तासुब से पाक रखे, ठीक है, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ की वो कोशिश करे, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान में तो मैंने ये देखा हुआ है कि जितने बड़े बड़े नाम है, अमूमन ये देखा है कि नाम जितना बड़ा हो जाता है उसके अंदर इंसान उतना छोटा होता है। उतना छोटा हो जाता है। मैंने जो बड़े इंसान देखे हैं वो मैंने आम लोगों में देखे हैं, जिनको कोई जानता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर तो मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं अब किसी बड़े नाम के साथ के सामने बैठ के ये महसूस नहीं करता कि मैं कोई गैर मामूली या बड़े इंसान के सामने बैठा हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उतना बड़ा इंसान बन के हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कुछ एंकर्स की पिक्चर्स हैं आपके लिए। मैं चाहूँगी कि आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे भी होंगे, किए भी होंगे, आप उनको रेट करें, ठीक है, कि वो अपनी फील्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं। जी जी, मैं
तलत साहब को। नंबर वन क्यों कहेंगे नंबर 1? तलत साहब एक तो ये कि लड़ाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते, अच्छा, दूसरी बात ये कि उनका जोर कंटेंट्स पे होता है, और तीसरा ये कि अमूमन वो एक्सट्रीम पे नहीं जाते, एंकर्स रहने की कोशिश करते हैं, लीडर या मुफ्ती बनने की कोशिश नहीं करते। ये क्या बात, जबरदस्त। और एक सेकंड वापस लाएं जरा तस्वीर, ये इसमें आप सबसे कम नंबर किसको देंगे? ये मुश्किल है। ये तो होगा, ये तो होना है। सब मेरे बड़े हैं, हाँ। सब मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और सबका एक्सपीरियंस भी मुझसे अच्छा ज़्यादा चले, अगर आप किसी एक एंकर को कोई मशवरा देना चाहें तो आप क्या देंगे? मैं इसमें कामरान साहब को ये मशवरा देना चाहूँगा कि जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है वहां भी कोई तब्दीली आ रही है? नहीं, वैसे मैंने कहा हाँ। कि जो उनका सहाफत का स्टाइल है वो अच्छा है, वो अच्छा है, बदले ना उसको। और तलत साहब से भी यही कहूँगा कि वो जैसे हैं उसी तरह रहें। वैसे ठीक, सही है। हमारे पास जो है अब फीमेल एंकर्स की भी कुछ पिक्चर है, तो मैं चाहूंगी कि आप इनको भी जो है रेट करें। किस हिसाब से रेट करें? एंकर होने की उम्र जो के भी हिसाब से सलाहियत रेट करें, किसकी उम्र ज्यादा है, आप चाहे आप उम्र के हिसाब से कर ले। हिसाब से करें। देखिए क्लिप्स तो मैंने बाद में बनाने हैं इस इंटरव्यू के कि कौन से वायरल होंगे, तो अब आप चाहते हैं कि आप उम्र के हिसाब से कर लें तो वो भी आपकी मर्जी है। मैं अलबत्ता ये तीनों अच्छी एंकर्स हैं। अच्छा, अगर आप कहेंगे सबसे एक्सपीरियंस्ड, या ये जो आपने पहले जो 3 क्राइटेरिया बताया, मुझे लगता है कि अच्छा एंकर होने के लिए ये बहुत जरूरी है। तजर्बा ज्यादा तो नसीम ज़हरा का है, क्योंकि नसीम ज़हरा का प्रिंट मीडिया में भी एक काफी कैरियर रहा है और अच्छा लिखती हैं। जो मैं जवाब चाह रही हूँ आप मुझे वो दे नहीं रहे। आप क्या जवाब चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं, इनमें से अगर आप किसी को मशवरा देना चाहें कि क्या बेहतरी ला सकती हैं वो अपने उसमें। असल में मैं नसीम का तो चूँकि रिसेंटली वालदा की डेथ हुई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि सब्र से काम लें। मेहर अब्बासी के यहाँ भी हमारे दोस्त थे, नहीं अब अब्बासी है, अच्छा अच्छा, काशिफ अब्बासी, सही तो उनको ये कहूँगा कि उन पे ज़्यादा जुल्म ना करें, उनका ख्याल रखें। और आसमा शिराजी के मियाँ जो है वो भी हमारे साथ जियो में काम करते हैं और बहुत शरीफ और मजलूम इंसान है। ठीक, सही। तो तो हम ज्यादा कंसर्न जो है इन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खवातीन के मियाँओं के बारे में है कि वो उन पर ज्यादा जुल्म ना करें। जाहिर बात है, मुझे अपनी मजलूमियत का पता है ना। अच्छा मुझे बताएं क्या लगता है आपको कि आजकल जो है मतलब माशाल्लाह हमारी जो फीमेल एंकर्स हैं वो भी बहुत आगे जा रही हैं, और मैं कहती हूँ कि न्यूज़ में होना और करंट अफेयर्स को इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अप टू डेट रहना, उसके बाद वो एक बैलेंस रखना, और ये जो हमारा एक फॉक्स न्यूज़, मुझे लगता है किसी दिन फॉक्स न्यूज़ वाले मुझे उठा के ले जाएंगे जितनी मैंने यहाँ पे उनकी बुराई की है, कि हमेशा जो फॉक्स न्यूज़ पे न्यूज़ चलती थी तो हम कहते थे इतनी कोई ख़ास नहीं होगी, लेकिन वो स्टाइल हमने बहुत अडेप्ट किया, वो चीखना, मतलब आप मेहमान को बुला के उसके ऊपर चीख रहे हो, फिर उन्हें लड़ा रहे हो, सब कुछ। तो ये ट्रेंड क्यों चला है और ये कामयाब क्यों? मुझे तो लगता है कि कुछ अरसे बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया से हम मर्दों की तो मुकम्मल छुट्टी होने वाली है, और हर तरफ आप लोग ही नजर आएंगे। क्यों? आखिर देखिए खूबसूरती एक जगह, लेकिन काबिलियत तो इवनली डिवाइडेड है ना अभी भी, क्यों छुट्टी हो जाए? असल में देखिए कि मैं म्यूजिक के बारे में अक्सर ये कहता हूँ ना, मैं म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, कैसा म्यूजिक सुनते हैं? मैं जो रिवायती म्यूजिक है, अच्छा, जो नीम क्लासिकल है, जो फोक है वो सुनता हूँ। ये जो मॉडर्न म्यूजिक है ये उछल कूद वाला, ये तो म्यूजिक तो नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मसलन पश्तो में आपको तो याद होंगे, मैं सरदार अली टक्कर ज्यादा सुनता हूँ, मैं हारून बाचा ज्यादा सुनता हूँ, नाशनाज सुनता हूँ। गाते किसको है? हाँ, वो अल्लाह ने वो हौसला और आवाज़ दोनों नहीं दी है। उर्दू में मैं जगजीत को ज़्यादा सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनता हूँ, मेहदी हसन को सुनता हूँ, और लेकिन तो मैं वो कहता हूँ कि यार म्यूज़िक सुनने की चीज़ थी, हमने उसको देखने की चीज़ बना दी, देखने की, ठीक है। तो इसी तरह किसी ज़माने में न्यूज़ और व्यूज़ जो है वो अगर सिर्फ उस तक महदूद रहता तो शायद फिर हम जैसे बूढ़ों की
ہم جیسے داڑیوں والوں کی اور مونچھوں والوں کی کچھ نہ کچھ مارکیٹ رہتی، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ اور یہ ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز بن گئی ہے زیادہ؟ تو اس میں دیکھنے کا بڑا وہ آ گیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اب اگر میں بھی ہوں تو میں مرد کی بجائے کسی خاتون کو دیکھنا چاہوں گا، اچھا پھر خوبصورت شکل کو دیکھنا چاہوں گا. اچھا سننا کا یا وہ جو اب چونکہ یہ ایسی وہ آ گئی ہیں کہ خاتون بھی ہے، شکل بھی اچھی ہے، قابل بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، خواتین کی اپنی پروفیشن کی طرف کنسنٹریشن بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اچھا پھر ہم مردوں نے ہم کچھ حد سے بڑھ گئے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہم میں ایک عجیب وہ گھمنڈ آ گیا، ہم صحافی اور اینکرز نہیں رہے. اچھا کوئی مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جج کی جگہ پہ بیٹھ گیا. پھر یہ نیا رجحان آ گیا کہ بھائی صحافت کو سیڑھی بناؤ، ادھر جا کے وزیر بنو، مشیر بنو، حکومتی عہدہ لو. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر دیا اور بدنام کر رہے ہیں کہ ایک تو پوری میڈیا اور اینکرز پرسنز کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھنے لگے ہیں. تو جب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ جیسے جو ہے نا خواتین آ رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے خواتین کی اتنی تعریف کی ہے، اس پہ تو میں تعریف بجانا چاہوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ خوبصورت کے ساتھ قابل بھی ہیں. آپ نے بات مانی. دوسری طرف آپ نے ایک بات کی کہ ہم نے جو ہے ایک امیج جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے کہ یہ ساری حرکتیں کر کے. تو آپ کو لگتا ہے اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ پیچھے جو پروڈکشن ہوتی ہے، جو ریٹنگز لا رہی ہوتی ہے اس کا؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک دیکھا تھا جب عبدالستار ایدھی صاحب جب وفات پائے تو ایک اینکر نے قبر سے رپورٹنگ کی ہے. یہ ڈیسیجن کس کا ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ دونوں کا دیکھیں، ایک تو یہ کہ مارکیٹ فورسز جو ہے وہ چلا رہی ہیں میڈیا کو بھی اور مالکان کو بھی کہ بھائی جدھر سے زیادہ ریٹنگ آئے، جدھر سے زیادہ پیسہ آئے، لوگ زیادہ دیکھیں. اچھا بدقسمت یہ پاکستانیوں کا بحیثیت قوم بھی ہمارا ٹیسٹ بڑا ذوق جو ہے بڑا خراب ہو گیا ہے. آپ ہوا ہے نا، پہلے نہیں تھا. پہلے ہمارے اماں ابا تو یہی سب کچھ دیکھتے تھے. نہیں یعنی ایک تسلسل میں نے آپ کو بتایا، خوراک میں ہمارا ٹیسٹ، لباس میں ہمارا ٹیسٹ، میوزک میں ہمارا ٹیسٹ، کھیلوں میں ہمارا ٹیسٹ. ہم ایک عجیب قسم کی وہ بن گئے. مثلا اب کھیل جو تھے وہ صرف کرکٹ کا نام رہ گیا ہے جو افراط و تفریط ہوتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں لیڈر اس کو قوم کو اپنے پیچھے چلانا چاہیے تھا. بالکل. تو لیڈ کرنے کی بجائے لیڈر ہمارے قوم کے پیچھے چل پڑے، جو بات قوم کو اچھی لگے، ٹھیک ہو غلط ہو اس پہ واہ کرے. اسی طرح میڈیا اور اونرز نے بھی عوام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. بھائی جدھر سے ریٹنگ زیادہ آئے، جدھر کی آبادی زیادہ ہے، جس پہ لوگ واہ کریں. تو پھر اینکرز اور اس کو جس طرح ریزسٹ کرنا چاہیے تھا تو وہ ریزسٹ کرنے کی بجائے ہم اینکرز نے بھی اپنے آپ کو اس مارکیٹ کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی. تو گناہگار ہم سب ہیں. یہ وہ والی بحث ہو جائے گی نا، مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا. ہاں وہ والی بحث تو کیونکہ آپ جو دکھائیں گے وہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس میں کسی حد تک واضح ہے کہ مالک مرغی ہے اور وہ پہلے آیا ہے. مالک مرغی ہے اور وہ پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو مطلب کہ یہ جو ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے دکھائیں گے یہ سب کچھ. نہیں، مالک تو پیسہ کمانا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو وہی دکھا رہا ہے. آپ کو اگر آپ کے مزاج کے مطابق صحافت کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا دکھانا چاہیں گے؟ میں تو ابھی بھی بڑی حد تک کچھ نہ کچھ اس میں اپنی مزاج کا ملاوٹ کر دیتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ کنفیوز کرنے کی بجائے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر لوں. صحیح. اور ڈس انفارم کرنے یا مس انفارم کرنے کی بجائے لوگوں کو انفارم کر دوں. دوسرا یہ کہ میں یہ دیکھوں گا میرٹ پہ کہ بے شک ایک ایشو یا ایک فرد عوام میں پاپولر نہ ہو، لیکن وہ ایشو جو ہے وہ پاکستان کے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں اس کی طرف جاؤں گا. اور وہ فرد اگر مشہور نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ بات کام کی کر رہا ہے. یہ کس فرد کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے 2-3 دفعہ یہ بات جو ہے ابھی کی ہے کہ کبھی کبھی ہم صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو مین لائٹ میں آئی ہوئی ہوتی ہے. کچھ ایسے فرد ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں جو اتنی مین لائٹ میں نہیں ہوتے، لائم لائٹ میں نہیں ہوتے، لیکن اس سے فرق بہت پڑ رہا ہوتا ہے.
وہ فرق تو واضح ہے. مثلا آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں وہ افراد جو ہے جس سے قوم کو ایجوکیٹ کروایا جاتا ہے وہ پروفیسرز ہیں, وہ ٹیچرز ہیں. کیا بات کیا, ان کا صدر بھی ان کے آگے جھکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں اگر VIP سٹیٹس کسی طبقے کو ملتا ہے تو وہ استاد کو ملتا ہے. بالکل صحیح بات کیا. قرآن نے بھی سب سے بلند درجہ وہ استاد کا بیان کیا ہے. پیغمبر کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ معلم ہیں ان کے لیے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فورن پالیسی کی بات ہو تو وہ بھی چند چہرے ہیں سیاست دانوں کے, وہی جو اپنے لیڈروں کے چمچے ٹائپ ہوتے ہیں, جو بدتمیز ہوتے ہیں. روزانہ وہ آ کے فورن پالیسی پہ بھی وہ بات کریں, مذہب پہ بھی وہ بات کریں, اکانومی پہ بھی وہ بات کریں, باقی ایشوز پہ بھی ہر فن مولا وہ بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو مثلا میں ان علوم کے یا اس ایشو کے ماہرین کو لانا چاہوں گا جن کو ابھی ہم نے سب سے زیادہ اگنور کر دیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایشو پہ روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے لیکن قوم نہ ایجوکیٹ ہو رہی ہے بلکہ الٹا کنفیوز ہو رہی ہے, نہ اس کو کوئی حل نکل رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میرے پاس ایک اور بھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے. مہکتی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہماری بڑی انٹرسٹنگ سی مارننگ جو ہے وہ جا رہی ہے. ہمارے آڈینس کے پاس کوئی سوال ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی پوچھیے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں لوگ آپ کو. اور میرے 2 کویسچنز ہیں آپ سے. پہلا کویسچنز تو یہ ہے کہ آپ بڑے غصے والے لگ رہے ہیں, تو کیا ابھی تک لگ رہے ہیں بہت زیادہ. ابھی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں کویسچنز پوچھتے ہوئے بھی. تو گھر میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں آپ یا تھوڑا گھر میں موڈ چینج ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں, میں غصے والا تو نہیں ہوں. غلط بات پہ غلط کام پہ غصہ آ جاتا ہے. لیکن آپ کی لک ایسی ہے کہ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے جو چھڑی چھپائی ہوئی ہے نا وہ بھی. ایک دفعہ اور پوچھو سوال پتہ چل جائے گا. اور مار دیں گے. اور سیکنڈ کویسچن میرا پولیٹکس کے حوالے سے ہے کہ اب جیسے دیکھیں بہت زیادہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں, مطلب جس طرح ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مسائلز ہیں. جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں, جتنے پروگرامز ہوتے ہیں, اس کے باوجود مسائل ہیں کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کم ہوں. بہن لائٹر سائیڈ آف سلیم صافی آج ہمارا شو ہے. مسائل تو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں, کم ٹینشن ہے زندگی میں. مطلب ایک ریزن پتا چلے کہ ایسا کیوں ہے. چلیں ایسا کیوں ہے یہ میں اس کی وجہ یہ کہ مسائل پہ بات مجھ جیسے لوگ کر رہے ہوتے جو اپنی جگہ خود ایک مسئلہ ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ میرے موڈ کا گفتگو اتنے غصے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ مسئلے سالو نہیں ہو سکتے. چلے میں آپ کا سوال بریف کرتی ہوں. ٹھیک ہے, سوال انہوں نے یہ کیا کہ گفتگو اتنی ہے, اتنے کرنٹ افیئرز ہیں, ہر کوئی جو ہے ہر کسی کے مسئلے پہ بیٹھ کر جو ہے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے لیکن مسئلے سالو نہیں ہوتے. نہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ نا کہ سالو کرنا یا کسی سجیشن کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا یہ زیادتی کر رہا ہے کہ وہ بعض اوقات پولیٹیشین کی جگہ لینا چاہتے ہیں, بعض اوقات جج کی, بعض اوقات حکومت کی. میڈیا کا کام تو خبر دینا اور اینالائز کرنا ہے. لیکن یہ جو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم پہلے ہم نے یہ بات کی نا کہ الٹا جس طریقے سے ہم ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے ڈسکس کرواتے ہیں اس کی وجہ سے ہم حل کی طرف جانے کی بجائے کنفیوژن مزید بڑھاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو بات ان کی میرے بارے میں بھی صحیح ہے, ان کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہے تو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, جو ہے وہ تو ہے. پھر یہ ہے کہ جس طرح کی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, سمجھ آ گئی ہے ہمیں, یہ روبدار بھی ہیں. اور جو آپ نے بات کی, اچھا میرے پاس جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں کچھ نام لوں گی. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمارے پولیٹیشین سب کچھ مکس ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی اپنی جگہ اپنا کام نہیں کر رہا. اب اگر کوئی میرا روب ہوتا یا میں واقعی اسی طرح ڈرانے والا بندہ ہوتا تو پھر یہ سنبل میرے ساتھ یہ کرتی جو ابھی مجھ سے کروا رہی ہے. ایسی دیکھیں یہ بات نہیں ہے نا, میں بھی تو عام اینکر نہیں ہوں نا, پٹھان کے سامنے ہو تو پھر اتنی تو ہم برادری کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ تو ہوتا ہے. اچھا جی, تو مجھے بتائیے آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے. ٹھیک ہے, ریحام خان
انہیں آپ نے کوئی مشورہ دینا ہے. जल्दबाजी ना करें, ओवर एम्बिशियसनेस को कम करें, आइंदा के लिए उस तरह के लोगों पे एतमाद ना करें जिन पे किया था. ओह ठीक है, हैवी मशवरा दे दिया हमने आपको, इस पे अमल कीजिएगा. बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो. अपने बाप से भी दूर रहे, उसके रास्ते से भी दूर रहे तो कामयाब होंगे. अच्छा जी, शेख रशीद. शेख रशीद, अब में चेवर हो जाए तो बेहतर होगा, अब क्या हो जाए? सियासी बुलूगत की तरफ आ जाए तो बेहतर तो होगा. बेहतर होगा. ठीक है जी. इमरान खान से भी दूर रहें और उनके स्क्रिप्ट राइटर से भी दूर रहें. आपने अभी तक तीनों लोगों को जो है ना इमरान खान से दूर रहने का मशवरा दिया. एक बिलावल को तो करता हूं, नहीं उसको दिया. अपने अब्बा से दूर रहने का. ठीक है जी. चौधरी शुजात. चौधरी शुजात. अब अल्लाह अल्लाह करे तो बेहतर होगा. इमरान खान. इमरान खान अब अपने आप को बुजुर्ग समझे तो बेहतर है और बुजुर्गों वाला रवैया अपनाए बच्चों की बजाय. जी. अच्छा, शर्मिला फारूकी. वो वाकई शर्मीला बन जाए तो बेहतर. राना सनाउल्लाह. राना सनाउल्लाह. मुंचू को नीचा रख के जुबान को बंद रख के अच्छा होगा. हम बहुत खरे खरे जो है ना इस वक्त आपको मशवरे दे. अच्छा, कायम अली शाह. कायम अली शाह भी अब आखिरत की तैयारी करे. तो खुदाया, जबरदस्त भाई, जबरदस्त. जबरदस्त आपने जो मशवरा दिया इसके ऊपर हम बाद में बैठ के सोच विचार करेंगे कि ये हम कहाँ पर जो है इसको डाल रहे हैं. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर Thank you. तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई. बहुत अच्छी बातें भी की आपने. आप अपने लिए मशवरा जो है मैं जो हूँ शो खत्म होने के बाद लूंगी, लाइव नहीं लेना चाहूंगी. और मुझे आप मशवरा दे देना, सबको मुझसे मशवरे दिलवा दिए तो अब आप कोई चले मशवरा हमारी मुझे दो. गुफ्तगू जो है शो के बाद की मैं चाहूंगी आप अगर अपने किसी भी फेवरेट शायर की हमें थोड़ी सी कुछ नज़म कुछ भी सुना दीजिए. देखिए, उर्दू में तो मेरे जो फेवरेट शायर है वो अहमद फराज है. और उनकी तो लेकिन वो बड़ी लंबी नज़म है. अच्छा. जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो हम भी उसकी गली से गुज़र के देखते हैं. सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं. ये तो एक बड़ी लंबी नज़म है. पश्तो में जो मेरा फेवरेट शायर है वो रहमत शाह साहिल है. और उनकी भी वो जो एक नज़म गज़ल है कि वक्त पुख्तन ख्वाप में गतुन यमा पुख्तन यमा पुख्तन यमा पुख्तन यमा मातद सोकनवाई मा टोल दुनिया पे जनी ज़ख़पल उनवान खपल मजमुन यमा पुख्तन यमा और ज़कद हम दुनिया ख़ोड़ले वक्त प वक्त यमा कुले यमा खोग यमा तरस्कुन यमा पुख्तन यमा. लेकिन वो भी तो बड़ी नज़म है. लेकिन मुझे कल किसी ने, अब शायर का मुझे मालूम नहीं है, एक वो फॉरवर्ड किया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो मैं वो उसके कुछ अशार के बहुत वीरान होता जा रहा हूँ, बहुत संसान होता जा रहा हूँ, बहुत इग्नोर करती है मुझे वो, बहुत इग्नोर करती है मुझे वो, बलूचिस्तान होता जा रहा हूँ. और आगे के तेरी यादों की बमबारी है ऐसी, तेरी यादों की बमबारी है